السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کرام وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سرکار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم استاد مقرر کیا۔ اس انعام الہی پر جتنا شکر کریں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ جب اس نے ان میں سے ایک رسول انہی میں سے ان کی طرف بھیجا جو ان کو آیات پڑھتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم سے آراستہ کرتا ہے۔ حالانکہ پہلے بلا شبہ وہ یقیناً گمراہی میں تھے، پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، بکریوں کے چرواہے جو تھے وہ اسلام کے عظیم مبلغ اور دنیا کی قیادت و سعادت کرنے والے بن گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ آپ پر جانیں پیش کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ اطاعت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ جو ہے وہ اس پر پورا اترتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سادات صحابہ کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا پروانہ دے کر امت محمدیہ سے یہ فرما دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ اگر یہ لوگ تمہارے صحابہ کی طرح ایمان لے آئیں تو یہ ہدایت پا گئے، لیکن اگر ان کی مخالفت کریں گے، ان کے صحابہ کی مخالفت کریں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ ماہ محرم بعض لوگ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں، اسی وجہ سے یہ ضروری سمجھا کہ صحابہ کرام کے کچھ فضائل ذکر کر دیے جائیں تاکہ جو لوگ ان کے فضائل سے نا آشنا ہیں، نا واقف ہیں، انہیں آپ کی قدر و منزلت کا علم ہو جائے، اور جو صحابہ کرام پر بکواس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اگر ان کے ذمے، ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر دے۔ صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار فضائل بیان کیے ہیں۔ پہلے میں قرآن پاک کی روشنی میں صحابہ کے فضائل بیان کروں گا۔ صحابہ کرام حقیقی معنوں میں مومن ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔
کہ جان رکھو تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ اکثر کاموں میں تمہارا کہنا مانے تو تم انہیں عذاب میں نہ پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی محبت دی ہے، اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے، تمہارے سامنے ناپسند کر دیا ہے کفر و گناہ کو اور نافرمانی کو، یہی لوگ راہ ہدایت پانے والے ہیں اللہ کے فضل اور نعمت سے، اور اللہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب حکمت والے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، کہ جو لوگ ایمان لے آئے، انہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جن لوگوں نے انہیں پناہ دی، ان کی مدد کی، وہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے اور باعزت روزی ہے۔ تمام صحابہ کرام اللہ کے ہاں مغفور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، کہ سب سے پہلے ایمان اور اسلام میں سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے ہیں، جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ سے راضی ہو اور اللہ ان سے راضی ہوگے، ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جنت میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وأصابہم فتحا قریبا، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں میں جو تھا اللہ نے معلوم کر لیا، ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں قریب کی فتح عطا فرمائی۔ صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے اجر عظیم رکھا ہے۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، سو جو شخص بدعہدی کرے گا اس بدعہدی کا برا انجام اس کو ملے گا، جو شخص اس عہد پر قائم رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ سے کیا، جو اللہ نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار قرآن پاک میں صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب بیان کی ہیں، تورات اور انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے محمد رسول اللہ والذین آمنوا اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآرزه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھیے رکوع اور سجدہ کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو ان کا نشان ان کے چہروں پر واضح ہے، ان کی یہی صفات تورات میں ہے، ان کی یہی صفت انجیل میں ہے، مثل اس کھیتی کے جس نے اپنا پٹھا نکالا پھر اسے مضبوط کیا، وہ موٹا ہو گیا پھر اپنی جڑ پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوشحال کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چرائے، ان ایمان والوں اور شائستہ ایمان والوں سے اللہ نے بخشش
کا بہت بڑا ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام ابھی اس دنیا میں آئے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے فضائل کا تذکرہ پہلے تورات اور انجیل میں کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی زبان مبارک سے صحابہ کرام کے فضائل کو دیکھا جائے تو صحابہ بعد میں آنے والوں میں سب سے ہر لحاظ سے سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ کون سے لوگ سب سے افضل ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے زمانے کے لوگ، یعنی کہ صحابہ کرام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام۔ پھر ان کے بعد آنے والے دوسرے درجے پر، پھر ان کے بعد آنے والے تیسرے درجے پر ہے، یعنی کہ سب سے افضل نبی انبیاء کرام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے زمانے کے لوگ، یعنی کہ صحابہ کرام۔ سیدنا عمر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی تکریم کرو کیونکہ وہ تم میں سے بہترین ہیں، پھر وہ ان کے بعد ہیں جو ان کے بعد، یعنی کہ سب سے بہترین سب سے تکریم والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ اس کے بعد جو آتے ہیں یعنی کہ تابعی، تبع تابعین، یہ سب صحابہ کرام کے بعد آنے والے کے درجات کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھیوں کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، وہ صحابہ کرام کے آدھے جوں خرچ کرنے کے برابر نہیں پہنچتا۔ یعنی کہ صحابہ کرام کے اتنے فضائل، اتنی بہترین وہ امت لوگ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طرف تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو اور میرے صحابہ ایک آدھا کلو جو خرچ کریں پھر بھی ان کا اجر زیادہ ہے۔ پھر فرمایا صحابہ کرام تمام امت میں سے سب سے زیادہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا، یعنی صحابی، اور مجھ پر ایمان لایا، اور مبارک ہو اسے جسے مجھے دیکھا، یعنی کہ اس کے بعد جس نے اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا، یعنی کہ تابعی، اور ایمان لایا، اور مبارک ہو جس نے صحابی کو دیکھنے والے یعنی تابعی کو دیکھا اور ایمان لایا، یعنی کہ سب سے زیادہ خوش نصیب صحابہ کرام جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا، آپ کی صحبت جن کو ملی، اس کے بعد وہ بھی بہت زیادہ فضیلت والے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، اور وہ بھی بہت فضیلت والے ہیں جنہیں صحابہ کرام کے دیکھنے والے یعنی کہ تابعی کو دیکھا۔ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ جہاد کے لیے فوج جمع ہوگی، پوچھا جائے گا فوج میں سے کوئی ایسا بزرگ بھی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو، تو ان سے کہا جائے گا ہاں، تو پھر ان کے ذریعے فتح کی دعا مانگی جائے گی۔ پھر ایک جہاد ہوگا، پوچھا جائے گا فوج میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی صحبت اٹھائی ہو، یعنی کہ کسی صحابی کو دیکھا ہو، پھر ان سے کہا جائے گا کہ ان کے ذریعے فتح کی دعا کی جائے، ان کے لیے پھر ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں فتح دے دیجئے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ ان کے صحابہ کرام کا وجود امت کے لیے فتنوں کا باعث ہے، فتنوں کے بچاؤ کا باعث۔ سیدنا ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستارے آسمان کی حفاظت کا باعث ہے، جب ستارے جاتے رہتے ہیں تو آسمان وعدے کے مطابق ٹوٹ پھوٹ جائے گا، میں اپنے صحابہ کی حفاظت کا باعث ہوں، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ کو ان فتنوں کا سامنا ہوگا جن کا ان سے وعدہ ہے، میرے صحابہ میری امت کی حفاظت کا باعث ہیں، جب میرے صحابہ جاتے رہیں گے تو میری امت میں وہ چیزیں یعنی بدعات وغیرہ آ جائیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اصحاب محمد کو برا نہ کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی گہری
بر کی رفاقت جو ہے تمہاری ساری زندگی کے نیک اعمال سے بہتر ہے۔ یعنی کہ ایک انسان ساری عمر نیک عمل کرتا رہتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اور صحابہ کرام کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند منٹ چند گھڑی بھر کی رفاقت جو ہے وہ تم سے اعلیٰ ہے۔ اور آج کوئی صحابہ کرام کسی آپ پر بکواس کرے تو وہ دائرہ اسلام میں اس کا کوئی حق نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایسا وقت آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا، دونوں کی حالت ایک جیسی ہوگی، جس طرح کا ایک جوتا دوسرے جوتے جیسا ہوتا ہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی ایسا شخص اپنی ماں سے علانیہ زنا کرے گا تو میری امت میں سے بھی ایسا کرنے والا ہوگا۔ بلا شبہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہیں، میری امت کے 73 فرقے ہیں، تمام فرقے جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول پھر کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے صحابہ کے طریقے پہ چلنے والا۔ یعنی کہ جنت میں کون جائے گا؟ جو صحابہ کے طریقے پہ چلے گا، اور جو صحابہ پر بکواس کرے، صحابہ کو جنت سے خارج کرے، ایسے لوگ جنت کے مستحق نہیں ہیں، وہ اپنا ٹھکانہ وہ جو ہے وہ جہنم کو بنا لے۔ ایک آدمی رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ آدمی عرض کی، اللہ کے رسول، اللہ اس کے رسول کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے کے بعد ہمیں اتنی خوشی کسی بات کی نہیں ہوتی جتنی خوشی آپ کے اس ارشاد سے ہوئی کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں اسی کے ساتھ جائے گا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ روز قیامت کے ان کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میں ان سے زیادہ اعمال نہیں کیے۔ یعنی کہ میں ان سے زیادہ اعمال نہیں کیے، لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ کن سے؟ اللہ سے، اس کے رسول سے، اور ابو بکر و عمر سے، صحابہ کرام سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ کتنی خوش قسمتی ہے کہ جو انسان صحابہ سے محبت کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں صحابہ کے ساتھ اٹھائے، اللہ کے رسول کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ کے بندوں کے دلوں کو سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے بندے کے دلوں کو جانچنا تو تمام بندوں کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہتر پایا، اسے اپنے لیے چن لیا، پھر اپنی رسالت انہیں مبعوث فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوبارہ بندوں کے دلوں کو جانچا تو صحابہ کرام کو سارے بندوں کے دلوں سے بہتر فرمایا، چنانچہ انہیں اپنے نبی کا مددگار بنایا، اپنے دین کی خاطر لڑتے ہیں۔ سو جن بات کو صحابہ اچھا جانے وہ اللہ کے ہاں بھی اچھی ہیں، جسے صحابہ برا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہیں۔ تو اسلام کی خاطر صحابہ کرام نے جو تکلیفیں، جو مصیبتیں برداشت کیں، بعد میں آنے والے ہم لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام نے کس قدر اسلام کے لیے، دین کے لیے انہوں نے تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کیں۔ اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کو صحابہ کرام کے نقشے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کی جس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا، جس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے وقف کیا، اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ جو بدبخت صحابہ کرام پر بھونکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے، ان میں سارے صحابہ موجود ہیں۔ جتنے بھی اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں، ہمارا ایمان ہے وہ سب کے سب جنتی ہیں، اس لیے
کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی دل میں بغض رکھنا یہ اس کے اسلام کو خطرہ ہے، خطرہ ہی نہیں بلکہ وہ اسلام دارہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ انہوں نے صحابہ اکرام پر نہیں بلکہ اللہ پر، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی کہا ہے۔ اور پھر جو لوگ صحابہ اکرام کی گستاخی کرتے ہیں، نعوذ باللہ انہیں جہنمی کہتے ہیں، وہ ان کا اسلام میں دخول جو ہے وہ اسلام میں رہنے کے قابل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی زبانوں کو بند کرے، ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کرے جو صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بھونکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔